دوستو، ہم جب بھی تاریخ کو جذباتیت سے ہٹ کر ایک خاص تجزیاتی نظر سے دیکھتے ہیں تو بہت سی باتیں واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے شاعر ہونے اور ان کے کلام کے محفوظ رہ جانے کے حوالے سے گرو نانک اور دیگر سکھ گروؤں کا کردار ایک تاریخی حقیقت ہے، اور آج ہم آپ کو اسی حقیقت کے بارے میں روشناس کرانے جا رہے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سے حقیقت آپ کے سامنے آشکار ہو جائے گی۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی زندگی اور ان کے روحانی مقام و مرتبہ کے بارے میں ان کے خلفاء، مریدوں اور ان کی محفل میں بیٹھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، جیسے اسرار اولیاء جو بابا فرید کے ملفوظات پر مشتمل ہے، اور یہ حضرت بدر الدین اسحاق کی تالیف بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح راحت القلوب، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء کی تالیف ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کتابوں میں بابا فرید کے شاعر ہونے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ امیر حسن سجزی کی معروف کتاب فوائد الفواد، جو بابا فرید کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے، میں بھی ان کے شاعر ہونے کا ذکر نہیں۔ ہاں، بابا فرید کے بعض تذکرہ نگاروں نے ان کے عربی اور فارسی میں شعر کہنے کی بات کی ہے۔ البتہ امیر خسرو نے اپنی ایک کتاب میں بابا فرید کا ملتانی زبان کا ایک شعر ضرور درج کیا ہے، جس نے بہت سے سوالوں کا جواب دیا۔ ہوا یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں مسلمان مورخین اور تذکرہ نگاروں نے ان کی صوفیانہ عظمت اور شرعی زندگی کو زیادہ موضوع بنایا، لیکن ان کی شاعرانہ حیثیت کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کی ملتانی زبان میں کی گئی وہ شاعری جو آج دنیا بھر میں ان کی شاعرانہ عظمت اور حیثیت کا حوالہ بنتی ہے، لوح زمانہ پر کیسے محفوظ رہ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے یہ اشعار سینہ با سینہ منتقل ہوئے، اور قریباً 3 صدیوں بعد اس شاعری کو ایک ایسا مداح ملا جنہوں نے اس کلام کی عظمت کو اور اس میں موجود پیغام کو سمجھا، اور وہ مداح تھے گرو نانک مہاراج، جنہوں نے یہ کلام حاصل کیا، اس کا گہرائی میں جا کر مطالعہ کیا، اور اپنے جانشین کو یہ کلام بطور وراثت سونپا، اور یوں اس کلام کو بقائے دوام حاصل ہوا۔ سو گرو نانک دیو جی ہی وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے بطور صوفی شاعر بابا فرید الدین کی عظمت کو پہچانا۔ اب سوال یہ ہے کہ گرو نانک دیو جی تک یہ کلام کیسے پہنچا، بلکہ یوں کہیے کہ گرو نانک دیو جی اس کلام تک پہنچے، کیونکہ یہ کلام ایک ایسے ہی مداح کا قریباً 3 صدیوں سے منتظر تھا۔ تاریخی حوالوں سے ثابت ہے کہ گرو نانک 2 بار پاک پتن تشریف لے گئے، جہاں ان کی ملاقات بابا فرید الدین کے 12ویں گدی نشین شیخ ابراہیم کبریا معروف با فرید ثانی سے ہوئی۔ گرو نانک جی اور شیخ ابراہیم فرید ثانی نے ان ملاقاتوں میں بہت سا وقت ساتھ گزارا، ساتھ سفر بھی کیا، اور روحانی موضوعات پر تبادلہ خیالات بھی کیا۔ کہا جاتا ہے گرو نانک جی سے ملاقات کے دوران شیخ ابراہیم بابا فرید کے شلوک بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے،
गुरु नानक जी को इन अशार में एक रूहानी हम आहंगी और इंसान दोस्ती के जो एहसासात मिले वो इन्हें इस कदर पसंद आए कि उन्होंने ये श्लोक लिखवाकर आने वाली नस्लों की भलाई के वास्ते हमेशा के लिए महफूज कर दिए। गुरु नानक जी को बाबा फरीद का जो भी कलाम दस्तयाब हो सका उन्होंने हासिल किया। बाद अज़ां गुरु नानक और उनके जानशीनों ने बड़ी दीदा रेजी से इस कलाम का मुताला किया। इसका सबूत वो इल्हाकी इजाफे, तशरीही हवाशी और तहसीनी कलामात हैं जो बाबा फरीद की शायरी के बाज़ हिस्सों पर बतौर ज़मीमा सिख गुरुओं ने लिखे हैं। 1604 में जब गुरु अर्जुन जी ने आदि ग्रंथ की पोथी तैयार की तो इसमें बाबा फरीद के 130 श्लोक शामिल किए गए। हम पहले कह आए हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद के कलाम की शमूलियत बैनुल मजहबी तारीख का ऐसा वाक़या है जिसकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। ये वाक़या तहजीबी कुशादगी की एक ऐसी मिसाल है जिसकी तहसीन किए बगैर कोई चारा ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद के कलाम की शमूलियत ने मुख्तलिफ खित्तों और मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को मोहब्बत के एक रिश्ते में पिरो दिया है और बाबा फरीद का कलाम एक मुश्तरका सकाफती विरसा की शक्ल इख्तियार कर गया है। गुरु ग्रंथ में शामिल बाबा फरीद की शायरी की ज़बान मुल्तानी है, या यूं कह लें कि ये उस इलाका की ज़बान की शायरी है जहां उन्होंने अपने बचपन और जवानी का ज़माना गुजारा। इस ज़बान को बाबा फरीद की मादरी ज़बान भी कहा जा सकता है क्योंकि जब फरीदुद्दीन मसूद पैदा हुए तो उनके ख़ानदान को मुल्तान मुंतकिल हुए 50 बरस हो चले थे। सो कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने लोगों की ज़बान में शायरी की। इस शायरी में तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ मज़ामीन, ज़िक्र फ़िक्र, सब्र व रज़ा, क़नाअत व इबादत के साथ साथ तलमीही और तारीख़ी श्लोक भी हैं जो बाबा साहब की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। ग्रंथ में मौजूद बाबा फरीद के कलाम में नमाज और इबादत पर भी जोर दिया गया है, लेकिन इस हवाले से कमाल उन गुरु साहिबान का है जिन्होंने फिर भी इस कलाम को ग्रंथ साहब में शामिल किया। ग्रंथ साहब में शामिल हर वो लफ्ज़ जो कहीं से भी अखज़ किया गया हो गुरु के फरमान के मुताबिक यकसा तकद्दुस का हामिल है। ये इसी का नतीजा है कि जब ग्रंथ में मौजूद मनाजात पढ़ी जाती हैं या गाई जाती हैं तो उस वक्त कोई भी सिख उससे बुलंद तर मकाम पर नहीं बैठ सकता जिस मकाम पर वो पढ़ी जा रही हों। दुनिया भर में मौजूद सिख जब ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेकते हैं तो वो अपने गुरु साहिबान के साथ साथ बाबा फरीद की अज़मत और उनके कलाम में मौजूद पैगाम का भी एतराफ़ कर रहे होते हैं। और सिखों को इस अंदाज की कुशादा नज़री यकीनन गुरु नानक देव जी और दीगर सिख गुरुओं की तरबियत से ही हासिल हुई है। इसी कुशादा नज़री को सामने रखते हुए मुसलमानों को भी गुरु नानक देव जी और दीगर सिख गुरुओं का मरहून एहसान होना चाहिए कि उन्होंने बाबा फरीद के कलाम को न सिर्फ लोहे ज़माना पर महफूज रखा बल्कि उसे एक निहायत मुक़द्दस मकाम भी दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुनिया भर की मजहबी किताबों में एक मुनफरिद मजहबी
صحیفہ، جس میں اپنے مذہب کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا کلام بھی شامل ہے۔ ایک ایسا دھرم جس کے گرو صاحبان نے اپنی وسعت نظر سے اعلیٰ و عرفہ مذہبی و روحانی تجربات جہاں کہیں سے مل سکے سمیٹ لیے اور ان سب کو یکساں احترام دیا۔ ایک ایسی کتاب جس کے لیے باقاعدہ ایک نیا رسم الخط ایجاد کیا گیا۔ دوستو، آج کی یاترا میں ہم بات کر رہے ہیں سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب کی۔ گرو گرنتھ صاحب مذاہب عالم کی تاریخ کی ایک منفرد ترین کتاب ہے۔ دنیا بھر میں آج تک جو بھی الہامی کتابیں اور مذہبی صحیفے نازل ہوئے ہیں، سبھی اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں کے انفرادی اقوال اور کلام پر مشتمل رہے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو الہامی کتابوں میں وید ایسا مذہبی لٹریچر ہے جو مختلف شاعروں کی تخلیق بتائے جاتے ہیں، مگر ان سب میں پرچار ایک ہی دھرم اور ایک ہی روایت کا ہے۔ لیکن گرو گرنتھ صاحب مذاہب عالم کی تاریخ میں ایسا مذہبی صحیفہ ہے جس میں سکھوں کے مقدس گروؤں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب اور عقائد کے لوگوں کا کلام بھی شامل ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دیگر عقائد کے لوگوں کا کلام سکھ گروؤں سے زیادہ ہے۔ یہ گرو صاحبان کی وسعت نظر کا ہی کمال ہے کہ انہیں اعلیٰ و عرفہ مذہبی و روحانی تجربات جہاں کہیں سے بھی مل سکے سمیٹ لیے اور ان سب کو یکساں احترام و تقدس دیا گیا۔ یوں گرو گرنتھ صاحب کو ایک ایسی تہذیبی وسعت مل گئی جس کی دنیا بھر میں کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ گرو گرنتھ صاحب کی تشکیل کا آغاز 5ویں گرو ارجن کے دور میں ہوا۔ انہوں نے ہی ایک خاص پرکھ اور تلاش کے بعد گرو گرنتھ صاحب کے لیے کلام جمع کیا، لیکن گرو گرنتھ صاحب میں اس معیار اور پرکار کا کلام شامل ہوگا، اس کی سمت کا تعین گرو نانک دیو جی اپنی زندگی میں ہی کر چکے تھے۔ گرو گرنتھ صاحب کی پہلی سمت نمائی تو گرو نانک دیو جی کے اپنے کلام اور پیغام سے ہی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں جس طرح بابا فرید کے کلام کو ان کے سجادہ نشین سے حاصل کر کے اپنے جانشین گرو انگد جی کو بطور وراثت سونپا، دراصل یہیں سے ہی گرو گرنتھ صاحب کی تشکیل کی سمت بھی متعین ہو گئی تھی۔ اور پھر اسی راستے پر گرو صاحبان نے گرو گرنتھ صاحب کی صورت گری کی اور اس کی انفرادیت بھی قائم رکھی۔ گرو گرنتھ صاحب میں 6 گرو صاحبان کا کلام شامل ہے۔ ان کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بھگتوں اور بھاٹ شاعروں کا کلام بھی شامل کیا گیا ہے، اور اس مقصد کے لیے گرو ارجن جی نے مختلف علاقوں کا سفر کر کے بھگتوں اور بھاٹ شاعروں کا کلام جمع کیا، اور ایسا کرتے ہوئے ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ انہی لوگوں کا کلام شامل کیا جائے گا جو گرو کے ہم مذہب ہوں۔ دراصل یہی وسعت نظر اور تہذیبی کشادگی ہی سکھ گرو صاحبان کا کمال اور گرو گرنتھ صاحب کی دنیا بھر کے مذہبی لٹریچر میں انفرادیت قائم کرتی ہے۔ بابا فرید کی شاعری کی بات ہی دیکھ لیں۔ یہ سکھ گرو صاحبان کی بے تعصبی اور آزاد منشی کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی مقدس کتاب میں ایک مسلمان ولی اللہ کا کلام شامل کیا، جس سے بابا فرید کے کلام کو ایک خاص طرح کا تقدس حاصل ہوا اور بابا فرید کا کلام ایک مشترکہ ثقافتی ورثہ کی شکل اختیار کر گیا۔
بابا فرید کی شاعری میں بھکتی کے رنگ ہوتے ہوئے خالص اسلامی رنگ بھی جھلک رہے ہیں۔ پلسرات، نماز اور مسجد کا ذکر بھی ہے، جن کا تعلق سکھ دھرم کے عقائد سے نہیں ہے، لیکن بابا فرید کی شاعری میں وہ رنگ بھی موجود ہیں جو سکھ گروؤں کے پیغام کی روح کے قریب ہیں۔ اسی طرح دیگر بھگتوں اور بھاٹوں کی بانی بھی کسی نہ کسی مقام پر سکھ گروؤں کے ہی خیالات کی ترجمانی کر رہی ہے۔ دراصل گرو گرنتھ صاحب کو مرتب کرتے وقت نظموں کے ایک وسیع ذخیرے کو پیش نظر رکھا گیا۔ گرو صاحبان ایک ایسا مجموعہ مرتب کرنا چاہتے تھے جو ہندوستانی عوام میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے، ان کے افکار و عقائد میں بلندی لائے، تاکہ وہ ان اثرات کا مقابلہ کر سکیں جو مسلکوں کے اختلاف کی وجہ سے لوگوں کے درمیان منافرت پیدا کرتے ہیں۔ گرو نانک دیو جی جس طرح رواداری پر مشتمل ایک منصفانہ سماج کے حق میں تھے، اسی طرح ان کے جانشین بھی مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کے نقیب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گرو گرنتھ صاحب میں کسی فرقہ وارانہ خیال کو درانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ سکھوں کے عقیدے اور مقدس صحیفے کا ایسا پہلو ہے جسے مکمل طور پر محسوس ہی نہیں کیا گیا، اور موجودہ فرقہ وارانہ منافرت کے دور میں یہ انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ گرو گرنتھ صاحب کے اس عالمگیر پیغام اور کار خیر سے یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ انسان کو عقائد اور افکار کے حوالے سے بانٹا ہی نہیں جا سکتا۔ گرو گرنتھ صاحب کا سب سے بڑا پیغام ہی یہی ہے کہ دھرم اور عقیدے کے نام پر انسانی سماج کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک خدا کی مانتا سے انسانی سماج کو وحدت کی ایک لڑی میں پیرویا جا سکتا ہے۔ گرو ارجن جی نے جب گرو گرنتھ صاحب کے لیے کلام جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس کے لیے ایک معیار بھی قائم کیا۔ وہ معیار یہ تھا کہ گرنتھ صاحب میں جن کا کلام بھی شامل کیا جائے وہ خدا خالق کائنات کے سوا کسی اور کی خدائی پر ایمان نہ رکھتے ہوں، ذات پات کی تفریق سے بالاتر اور لازمی طور پر انسان دوستی کے اصولوں پر کاربند ہوں، توہمات سے آزاد ہوں، اپنی تعلیمات کو باطل عقائد کی آلائش سے پاک رکھتے ہوں۔ جن بھکتوں کا بھی کلام شامل کیا جائے وہ روحانی بصیرت کے حامل ہوں، چاہے کسی بھی عقیدہ سے ان کا تعلق ہو، لیکن ان کا کلام خدا اور بندے کے درمیان قریبی تعلق پیدا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ گرنتھ صاحب میں ایک خدا کی مانتا کے بارے میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہاں ہر مقام پر خدائے واحد کی صفات کاملہ بیان کی گئی ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ گرو گرنتھ صاحب کا خاص موضوع توحید ہے، اور اس میں شامل بھکتوں نے بھی اپنے اپنے رنگ میں خدائے بزرگ و برتر کی تعریف کی ہے۔ گرو نانک دیو جی کے اسی پہلو کی بات علامہ اقبال نے یوں کی تھی: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ گرو گرنتھ صاحب کی شاعری میں بھکتی کے تمام رنگ اکٹھے کر دیے گئے ہیں، جن سے ایک خدا کی پہچان ہوتی ہے اور لوگوں کو محبت کا ایک پیغام بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی مذہب کے اندر جھانک کر دیکھ لو، ایک ہی پیغام
ملے گا باہمی ٹکراؤ کی یہ دیواریں مصنوعی ہیں۔ گرو گرنتھ صاحب میں سکھ مت سے پہلے کے کسی دھرم کو منسوخ نہیں کیا گیا، بلکہ سب کو وحدت اور ایکتا کی لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔ توحید، انسان دوستی اور صوفی ازم کی گہری رمزوں سے آشنائی کے ساتھ ساتھ گرو گرنتھ صاحب انسان کو غموں سے لڑنے کا حوصلہ بھی دیتی ہے اور صبر کی تلقین بھی کرتی ہے۔ یہاں انسانی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پہلو کے بارے میں ایک واضح سمت بھی متعین کی گئی ہے۔ عورت کے احترام سے لے کر اخلاقیات و معاشیات تک کے بارے میں ایک خاص اخلاقی ضابطہ موجود ہے۔ اسی طرح اونچ نیچ کا خاتمہ کر کے برابری اور مساوات کا درس بھی دیا گیا ہے۔ گرو گرنتھ صاحب میں شامل تمام کلام احترام اور تقدس کا حامل ہے۔ کلاسیکل موسیقی کے راگوں میں تقسیم یہ بانیاں آرٹ اور شاعری کا بھی اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہی گرو گرنتھ صاحب کا وہ جدید ترین پہلو ہے کہ یہ قابل احترام مذہبی صحیفہ آرٹ اور ادب کی ایک متوازی تاریخ بھی ہے، جس نے سکھ قوم کی آرٹ اور ادب سے گہری جڑت پیدا کر دی ہے۔ جہاں آرٹ اور ادب روزمرہ زندگی، عبادت اور ریاضت کا حصہ بن جائیں، وہاں خوبصورت انسانی رویے از خود جنم لیتے ہیں۔ یعنی گرو گرنتھ صاحب نے سکھ قوم کو آرٹ اور ادب کے حوالے سے بھی تربیت کے ایک عمل سے گزارا ہے، اور گرو گرنتھ صاحب سے جڑے ہر سکھ کے رویے میں صوفیانہ کوملتا دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔